جی تو بس ان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ یہ ہمارے مرید بن جائیں جی یا فلاں پیر آئے گا ہمارے علاقے میں تو یہ اس کی خانقاہ بنا لے گا یا اس کی بدن شریف بنا لے گا یا میرے مرید ہے اس کو مرید بنا لے گا یا طالب بنا لے گا یا معتقد بنا لے گا. تو یہ ان کے دل میں یہ ڈر کیوں ہوتا ہے کہ میرا مرید چھین لے گا؟ اصل میں درج کیا ہے کہ توکل تو اللہ. جی اصل میں روزی کا رزاق واللہ خیر الرازقین ہے. نہ کوئی مرید جس کی جیب بھر سکتا ہے پیر کی، اور اگر کوئی بھر سکتا ہے تو اللہ کے دین کی بدولت. تو یہ پیر کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرا مرید چلا جائے گا، چھٹک جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سب کو تو نہیں کہوں، آپ نے کہا ہے کیوں کہ ہو سکتا ہے کم علمی والا معاملہ ہوئے اور وہ جو پڑھا لکھا آدمی، تقوی والا آدمی، قرآن حدیث کی تعلیم بتانے والا آدمی، اللہ کا ڈر بتانے والا، 5 وقت نماز پڑھنے والا، اگر کوئی مشائخ آ گیا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی. اور یہ جو مطلب کہ اس طرح کے جو پیر ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر ان کے پیر ہو جائے. اب رہا سوال پیری مریدی کوئی کاروبار نہیں ہے. جی پیر اور مرید کا ایک سلسلہ ایسا ہے کہ وہ قلبی رشتہ ہے. اور قلبی رشتے میں میرے نانا حضور حضرت علامہ سید عبدالرزاق رحمت و رضوان کی بڑی ایک اچھی تعلیم یاد آئی. چھوٹے جب بچے تھے ہم 6-7 سال 8 سال کے عصر مغرب کے بیچ میں درس دیتے تو فرماتے بیٹا کہ ہم سید جاتے ہیں، مخدوم جاتے ہیں، دریت اللہ کی اولاد میں ہیں. تو ہمارا ہمیشہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ نے 2 چیزیں یہاں دی، آپ غور کریں. جی ہاں. جب ہم 6-7-8 سال کے تھے جی ہاں ہم غور کریں کہ بیٹا یہاں اللہ نے 2 چیز دی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. جی ہاں. تو ہم چھوٹے تھے، سمجھ نہیں پائے تھے فلسفہ. تو حضور فرماتے جد نانا حضور سید عبدالرزاق کہ بیٹا یہاں ہے نا 2 چیزیں ہیں، ایک جیب ہے ایک روح ہے، یعنی دل ہے. اگر تم نے مرید سے جیب بننے کی کوشش کی تو جیب خالی رہے گی. اور اگر تم نے اللہ کے اوپر توکل کیا اور اللہ کی رضا خاطر، اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ جو جد کریم دریت اللہ ان کے مریدوں کو ان کی رضا کے کھا گیا، ان کے جائر ان کو تم نے اگر خدمت کے لیے سکھ دل سے تو 1000 تمہارے گھر میں کھا کے چلے جائیں گے نا، اس کی پرواہ مت کرنا. ایک بندہ ایسا اللہ بھیج دے گا ان بزرگوں کی دعاؤں سے کہ وہ 2000 کا تم کو اخراجات دے کے چلا جائے گا. لیکن توکل اور تمہارے بزرگ کی ذات کے اوپر اور اللہ کی رضا کے خاطر تم دین کی تبلیغ کرو گے، اللہ تم کو بے حساب دولت دے گا. اچھا تو میں مختصر میں آخر میں کر دوں گا بات جی کہ پھر اب میں آپ سے صرف اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں. ویسے ایک ذہن میں چلتے میں ایک سوال اور آ گیا ہے، میں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اس پر آپ مختصر میں جواب دیجیے. اچھا اب کچھ خانقاہوں میں سب کی تو بات ہی نہیں ہے، میں بار بار یہ الفاظ لوٹا رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر نہ لے یا وہی لے گا جو ہوگا. بالکل حق بات ہے وہ تو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو کچھ خانقاہ یا کچھ سادات تو ایسے جو اوپن ہیں، سن لیجیے میری بات، اوپن ہے لیکن جو چھپے ہوئے ہیں جو ہے تو پکے ہو گئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو صحابہ کے خلیفہ چھپے ہوئے صحابہ. اچھا وہ چھپے ہوئے ہیں. اچھا ان کے چھپنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ چھپ گئے تو ان سے جو سنی عوام جو جڑی ہوئی ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور ان کی خانقاہ خالی ہو جائے گی یا ان کی جیب خالی ہو جائے گی. تو ایسے چھپے ہوئے جو ہیں جو واقعی حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ اور باغ فدق کے وہ ورود ہیں، مخالفت کرتے ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، اور وہ دور کی بات نہیں کر رہا، ہمارے گجرات میں ہے. تو ایسے خانقاہ والوں کا کیا کیا جائے؟ ایسا ہے کہ پہلے تو ہم اہل سنت جماعت ہے، ہم کو ہمارے مسلک کے اوپر بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے سلسلے سہروردیہ کے بزرگ حضور مخدوم جلال الدین جہان جہانگس کی ایک بہتر کتاب ہے، میں ابھی نام اس کا بھول گیا، اور انہوں نے خود نے اس میں کافی شیعوں کا رد و بدل کیا ہے. سبحان اللہ. اور ہم جتنی بھی بڑے لوگ ہیں ان کے آپس کی ایک اڑی بحث ہے کہ جو بات ختم ہو چکی ہے تو اس کے اوپر غور و فکر نہ کیا جائے، کیونکہ علماؤں کا اور اہل بیت اطہار کا، حضور غوث سمدانی کو لے، حضور غریب نواز کو لے، حضور مخدوم سمنانی کو لے، حضور شاہ عالم قطب عالم بندہ نواز، جتنے بھی ہمارے حضور احمد کبیر رفاعی ہے، جتنے بھی ہمارے اکابر اولیاء کرام ہیں جن سے بڑے سلسلے وابستہ ہیں، اور آج ان سلسلوں کی ان بزرگوں کے نام سے، رحمتوں سے، برکتوں سے، علم سے، ان کے تقوی سے، ان کے بتائے ہوئے طریقتوں سے، یعنی ہماری جو خانقاہ چلتی ہے وہ تمام بزرگوں نے اس کے بارے میں اس کا رد کیا ہے کہ ہمارے لیے سارے افضل ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. چھپا ہوا پھر اب وہ جو چھپا ہوئے چھاپ ہے اس کو نکلنا اگر تو اس کو خود بخود ابھر آئے گا، مطلب کہنے کا اس کو ڈر ہے نا، ڈر ہے.
وہ کہتے ہیں نا کہ کب تک چھپے گی کیری پتوں کی آڑ میں، کب تک چھپے گی کیری پتوں کی آڑ میں، ایک دن تام بن کر بکے گی سرے بازار میں. ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا میں اب آخری سوال، بالکل آخری، اور اب اس کا بالکل مختصر دینا، بات طویل ہو چکی. تو اب مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آخر ہمارے خانقاہوں کا زوال جو ہے، جی، اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ بس آپ 2 الفاظ میں.